السلام علیکم دوستو، اگر تمہاری چہیتی اور من پسند چیز تم سے دور ہو گئی ہے یا پھر تم سے دور کی گئی ہے یا پھر کسی چہیتی من پسند چیز کو تڑپ رہے ہو تو جان رکھو تمہاری سوچ بھی تمہارا مقدر بدل سکتی ہے۔ تم جیسا سوچو گے نا، اللہ کا معاملہ تمہارے ساتھ بالکل ہی ویسا ہونے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ سوچ دائرے شریعت میں ہو۔ بس اتنا جان لو کہ جو سکون تم دوسروں میں تلاش کر رہے ہو وہ تمہارے اندر موجود ہے۔ ہاں، راہیں تو اکثر جدا ہو جاتی ہے، پر کس کا نصیب تو جدا نہیں ہو سکتا نا۔ اور جس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے سبب اور ذریعے اور وسیلے نکال دیتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ بس تم اپنے رب کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھنا۔ تمہارا رب ہی تو ہے جو مہینوں، سالوں اور دنوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ وہی مہربان رب تمہاری دعاؤں کی قبولیت کو اور لمبی مصیبتوں کو چند لمحوں اور چند پلوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ جان لو، جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے نا، اتنا ہی زیادہ تمہیں دگنا اجر کر کے سامنے لایا جائے گا، اور اس صبر کے اجر کے بعد تم اپنے سارے غموں کو بھول جاؤ گے، کیونکہ تمہارا رب ہی تو ہے جو ناممکن کو ممکن بنانے اور تمام رکاوٹوں کو رہبر اور معاون بنانے پر قادر ہے۔ تم اپنے رب پر یقین پختہ کر کے تو دیکھو، تمہیں قبولیت اپنے قریب ہی نظر آئے گی۔ بس تم شکرانے کی سجدے کی تیاری کرو، اور جان رکھو شکر کی ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا یا پھر سوچتے ہیں نا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، اگر ایسا کر لے تو ویسا ہو جاتا، بس لیکن جو ہوا اسے اللہ کی تقدیر اور فیصلہ اور حکمت سمجھ کر قبول کر لو اور اس پر مطمئن ہو جاؤ۔ تمہارے رب نے جو کچھ تمہارے لیے چاہا وہ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ خیر ہی چاہتا ہے، اور ان کے فیصلے میں خیر ہی چھپی ہوتی ہے، اور اس نے میرے لیے بھی خیر ہی چاہی ہوگی اور میرے لیے خیر کا فیصلہ ہی کیا ہوگا۔ جان لو، جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں نا انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا، اور جو دعائیں اللہ کے حوالے کر دی جاتی ہیں نا انہیں کوئی پرواز سے روک نہیں سکتا۔ اگر پھر بھی تمہارا دل قرار نہیں پا رہا ہے تو سنو، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، یا پھر جو تم مانگ رہے ہو اس میں اللہ تمہارے صبر کو آزما رہا ہو، اور اس آزمائش کے بعد تمہاری چہیتی چیز ہی تمہارا بدلہ ملنے والی ہو۔ جان رکھو، اللہ اپنے بندوں کو اس کی چہیتی اور من پسند چیز دینے کے لیے کہا ہے تو وہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ جان رکھو، تمہارا تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا اور رونا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہیں اللہ اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے، تم اللہ کے لاڈلے بندے بن چکے ہو۔ تمہارا رب کا وعدہ ہے ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وہی مہربان رب کی صفت علیم اور خبیر بھی ہے، جو دل کے انک ہے اور گزرنے والے خیالات سے بھی واقف حال ہے۔ وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ یاد رکھو، یہ حالات مشکل ضرور ہے مگر اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، وہ تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ وہ تمہیں وہاں سے راستے بنا کر دے گا اور عطا کرے گا جہاں سے تمہیں کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ یقین رکھو، معجزہ صبر کرنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ تمہارا انتظار کرنے کا پھل تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا، اور جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا تو تمہیں کبھی ان فیصلوں کے اوپر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ کے حوالے کر دیا۔ تمہارے دل کی آہیں، تمہاری ششکیاں کبھی خالی نہیں جائے گی، کیونکہ دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی۔ جان لو، دعاؤں کی قبولیت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اس لیے تمہیں اس وقت کا صبر سے انتظار کرنا ہے، اور یقین رکھنا
جب تک تمہارے حق میں بہتر فیصلہ نہ آ جائے، جان لو جو معاملات تم اللہ پر چھوڑے ہوئے ہو نا، ان معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوا کرتے۔ وہ ہر چیز پر قادر اور قدرت رکھتا ہے، اور اس نے مقبولیت کا وعدہ کیا ہے تو اس نے بھی تو وہ پورا کرنا ہے۔ جان رکھو ایک دن تمہیں وہ سب کچھ عطا ہوگا جس کے لیے تم آزمائے جا رہے ہو۔ اللہ تھوڑے سے وقت میں ساری چیزوں کو بدل دیتا ہے۔ سارے حالات اور مشکلی، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ اور سنو، جو چیزیں تمہیں اللہ کے سامنے محبت میں سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہے نا، جن کی وجہ سے تم اپنے رب کے ساتھ سیدھے راستے میں ہو، وہ چیزیں بھی تو اللہ کی جانب تحفہ ہے نا۔ وہ تمہاری خواہشیں جن کے لیے تم اب بھی دعا کی غرض سے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہو، وہ اس کی جانب واضح اشارہ ہے کہ تم یقین بنائے رکھو، وہ کن فیکون کبھی بھی کر دے گا۔ جب تم یقین اور محبت سے اللہ سے مانگتے ہو نا، تو تم اپنے رب کو اپنے دل میں قریب ہی پاؤ گے۔ بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ اللہ بہت جلد تمہاری پسندیدہ چیزیں تمہارے پاس سکون بنا کر لے آئے گا، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ یقین رکھو تمہاری ساری دعائیں جو تم ابھی مانگ رہے ہو نا، وہ سب قبول ہو چکی ہے، اور بہت جلد تم اپنی دعاؤں کی قبولیت خوبصورت رنگ میں اور اپنی زندگی میں اترتے ہوئے بھی دیکھو گے۔ بس تم اپنے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لے کر آتے ہیں۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے قیمتی موتیوں کی بارش برسائی گئی، اس کی بیوی بچے، ان کا محل سب کچھ لوٹا دیا تھا نا، تو جان رکھو تمہارا تھوڑا صبر کرنا تمہیں شکروں کے سجدے تک پہنچا دے گا۔ مطمئن ہو جائیے، اللہ تمہیں بہت جلد وہ سب کچھ دینے والا ہے جن کے پانے کی تم روزانہ دعائیں کرتے ہو۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہے نا، تو پھر مایوسی کیسی؟ تمہارے رب کا وعدہ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تمہارا رب واقف ہے تمہارے دل کی طلب سے، تمہاری حاجتوں سے۔ جان رکھو آزمائش من پسند چیزوں سے شروع ہو کر اللہ کی رضا پر راضی ہونے پر ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ نے آپ کا مستقبل آپ کی سوچ سے بہتر لکھا ہے انشاءاللہ۔ دوستو، ہم آپ سبھی بہن بھائی کے لیے دل سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی چہیتی اور من پسند چیزوں سے نواز دے، دلوں کو سکون اور عافیت نصیب فرمائے۔ ہم اپنے سننے والے سبھی ساتھیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ایک لائک کا بٹن کو کلک کرنا ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ہماری محنت ضائع نہیں ہوئی، ہمارے دوستوں نے ہمارے ویڈیو کو پسند فرمایا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک بندے کو اجازت دیجیے، نماز کی پابندی کرے، دعاؤں کی پابندی کرے۔ جزاک اللہ خیر۔